مومن کے دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہوتی۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں دنیا و آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہوتی، جیسا کہ ایک برتن میں آگ پانی نہیں رہ سکتے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ حدیث شریف مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اور اس کا مال ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اور اس کو وہ جمع کرتا ہے جس کو عقل نہ ہو، اور اس پر وہ عداوت رکھتا ہے جس کو علم نہ ہو، اس پر وہ حسد کرتا ہے جس کو سمجھ نہ ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے جس کو اپنے رب پر یقین نہ ہو۔ دنیا کا قیمتی ریشم جنت کے رومال کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف بخاری کتاب بدء الخلق میں حدیث نمبر 3449 نقل ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شام سے ریشمی کپڑا آیا۔ ایسا کپڑا صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے صحابہ اکرام اٹھ کر ہاتھ لگا کر اس کو دیکھنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اس کپڑے کو دیکھ کر تمہیں تعجب ہوا ہے؟ اور کیا یہ کپڑا تمہیں پسند آ رہا ہے؟ میرے غلاموں سنو، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رب کریم نے جنت میں جو رومال عطا فرمایا ہے وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ! ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی کیسی تربیت فرمائی۔ فوراً ان کی توجہ دنیا سے ہٹا کر آخرت کی ابدی نعمتوں کی طرف فرما دی، اور یہ سبق عطا فرمایا کہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا ناپائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں، اس کی نعمتیں اور جو کچھ اس میں ہے سب فانی ہے۔ یہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، عبرت کی جا ہے۔ میں دنیا میں مسافر کی طرح ہوں۔ حدیث شریف ترمذی شریف کتاب الزہد میں حدیث نمبر 2377 نقل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کونین کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے۔ جب اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔ چٹائی کے نشان تھے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیتے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کوئی غرض نہیں، میں دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اس درخت کو چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا حقیقت میں مسافر خانہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے۔ ایک مرتبہ آپ شاہی لباس میں ملبوس بڑے کرو فر کے ساتھ اپنے شاہی تخت پر بیٹھے تھے۔ دربار سجا ہوا تھا کہ اچانک ایک فقیر بغیر اجازت لیے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر شاہی محل کی دیواروں اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کہتا ہے، مسافر خانہ تو بہت اچھا ہے۔ سارے درباری اس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بھی اس فقیر کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، اے بندہ خدا،
تجھے شاہی دربار کے آداب نہیں معلوم؟ ایک تو بغیر اجازت محل میں داخل ہو گیا اور پھر میرے محل کو مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر فقیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک سوال کا جواب دیجئے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، پوچھو۔ فقیر نے کہا، اچھا یہ بتائیے آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا، میرے والد محترم تھے۔ اچھا آپ کے والد سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، میرے دادا تھے۔ اچھا آپ کے دادا سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا، میرے دادا کے والد تھے۔ فقیر کہنے لگا، اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں، جہاں ہمیشہ کوئی رہتا ہی نہیں۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، دوسرا جاتا ہے، تیسرا آتا ہے، تیسرا جاتا ہے، چوتھا آتا ہے۔ فقیر کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم بن ادم علیہ رحمہ کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ آپ نے تخت و تاج، مال و دولت کو ٹھوکر ماری اور رب تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے۔